جب آخر میں صرف اللہ ہی ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنے فیصلوں میں، آپ اپنی خواہشات میں، آپ اپنے ارادوں میں، آپ اپنی دعاؤں میں، اور آپ اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں کہ کیا میرے اس کام سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، یا کیا ایسا میں کیا کر دوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو پھر یاد رکھیں، پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اللہ بھی آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی جوانی، آپ کی خوبصورتی، آپ کی صحت، آپ کے مسلز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے جتنے بھی روابط ہیں، یا آپ کی جتنی بھی اسلام دعا ہے، یا جو بھی انفلوئنس ہے آپ کا، یہ ایک جھٹکے کی مار ہے۔ صرف اس ایک اللہ کی ذات کو جس دن آپ سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں تو ان چیزوں کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو۔ تو اپنی زندگی کے تمام امور میں اور تمام فیصلوں میں ایک دفعہ ضرور یہ ریکگنائز کریں کہ کیا میں اپنے اس فیصلے میں، یا کیا میں اپنی اس خواہش کے پورا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے رکھ رہا ہوں، یا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کیا میرے اس فار این ایگزامپل، آپ کبھی کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، اسپوٹیفائی آن کر لیتے ہیں۔ لو جی، سفر جو ہے وہ خوبصورت نہیں گزرتا گانوں کے بغیر۔ تو آپ نے یہ دیکھنا کہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں، بزنس نہیں چل سکتا آپ کے کریڈٹ لیے بغیر، سودی قرضہ لیے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بچی کی شادی میں جب تک ڈول ڈمکا نہیں ہوگا تب تک رشتہ دار کیا کہیں گے، جہیز نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کو پہلے رکھیں، آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ الٹیمیٹلی آپ کی تمام مشکلات اللہ خود اپنے حوالے لے لے گا۔ تو اس لیے ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کو پہلے لے لیں۔ جب آپ کہیں پھنس جاتے ہیں، جب کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، تو آخر پہ صرف وہی رہ جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیوں نہیں رکھتے پھر اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔